بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کی پورا اتہاس کے بارے میں۔ آئیے دوستو، خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 537 ہجری 1142 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ کاظم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران کے رائزی خراسان چلے گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزیہ آئے۔ آپ نے ان کو انگور دیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید حاسم فتح پوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب کو دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نیشا پور کے گاؤں ہارون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مرید ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد پہنچنے سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال تک خدمت کرنے کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ یعنی پرتینیدھی بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے چلے گئے۔ آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظم الدین کبریٰ سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے
اس بیچ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدا تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش کدا میں آیا۔ جب آگ مانگا تو ان آگ کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بتائی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے، اور اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک آئے؟ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر کلّا یا نارخونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گر گرا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگ اس آتش کدا کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ جب آپ آتش کدا سے باہر آئے تو آپ کے اور اس بچے کے جسم پر جلنے کا کوئی نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدا میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس آتش کدا کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے، یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی، پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی، پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین خضرویہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین سے ہوئی جو ایک فلسفی یعنی فلسفر تھے اور وہ اولیاء اکرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے، یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے وہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی ازمیری رحمت اللہ علیہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے، دلی سے آپ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجا کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کو کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مریدوں سے کہا چلو یہاں سے، اور پھر راجا کے سپاہیوں سے کہا ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو سپاہی اونٹ کو اٹھانے آئے، مگر ایری چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اونٹوں کو اٹھا نہ پائے۔
پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامات تھی، اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب آنا ساگر میں آپ وضو فرما رہے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو تالاب کا پانی لینے سے روک دیا۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا جاؤ تالاب سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کر لائے تو سارا تالاب سوکھ گیا۔ سارے لوگ یہ دیکھتے رہ گئے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجا پرتھوی راج نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام دیو تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ فقیر آ گیا ہے جس کے بارے میں میری ماں نے علم نجوم کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ حلیہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دے دیا تھا اور ان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر وہ جادوگر سادھو رام دیو اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور جادو دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ سادھو رام دیو آیا ہے۔ جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گئے۔ آپ نماز پڑھنے لگے اور وہ آپ کو دیکھتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم زمین میں چپک گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بول اے سادھو۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر منہ سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو اس کا دل اور دماغ روشن ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا اور آپ کے غلامی میں رہنے لگا۔ پھر اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر جے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جیسے ہی وہ غریب نواز پر کوئی جادوئی وار کرتا تو اس کے سارے وار ناکام ہو جاتے۔ آخر کار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے لوگوں نے درخواست دی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیے، آپ کے لیے درگاہ بنائے، یہاں تک کہ آپ نے مریدوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ اور مسجدیں بنوائی گئیں۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی۔ دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ لوگ لائن لگا کر آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں پکڑ بننے لگی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی گنہگار پرہیزگار بن جاتا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجا پرتھوی کو اسلام کی دعوت دوں، تو اس نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی اور غصے میں آ گیا اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مرید واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا راجا پرتھوی، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور اسلام کی فوج کے حوالے کر دیا۔ ادھر دوسری طرف آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور راجا پرتھوی راج کی ہار ہوئی، اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی حکومت بنائی۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے سکھائے ہوئے
खास लोगों को अलग अलग इलाके में भेज दिया। दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की। नागौर हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई, तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हवाले किया था। आपके हालात बताते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मुनीसुल अरबाह में फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ ना होता तो ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर खाने में कुछ नहीं है। आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितनी ज़रूरत है ले जाओ। चुनांची वो ऐसा ही करते और तमाम आने वाले मेहमान पेट भर कर जाते। सुभान अल्लाह। आपने अपने ईमान की रोशनी से सरजमीन हिंद को रोशन किया, लोगों के हालात बदल गए। आपने फैज़ बांटा और इस्लाम का सबक दिया। इस बारगाह में कोई फ़र्क ना था, वहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह से खाली ना जाते। इसी वजह से आपको गरीब नवाज का लक़ब अता हुआ, जो और किसी को ना मिल सका। जब सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके कुछ मुरीद के ख्वाब में आए। क्या देखते हैं कि आकाए दो जहां अजमेर तशरीफ लाए हैं। जब आपसे पूछा गया कि आका क्या माजरा है कि आप अजमेर आए, हुजूर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हर एक को जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या शान है कि भेजा भी मुस्तफ़ा ने और लेने भी मुस्तफ़ा खुद आए। जब विशाल के बाद आपका जिस्म मुबारक देखा गया तो माथे पर नूर के अल्फाज लिखा हुआ था, हाजी हबीबुल्लाह मताफिक बिल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। आपके 3 बेटे थे मगर खिलाफत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। आपकी वफात 6 रजब 633 हिजरी में हुई। जहां आप रहते थे वहीं अजमेर में आपका मज़ार मुबारक बना दिया गया। सबसे पहले आपकी मज़ार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाए। इसके बाद दरवाज़ा और खानकाह मंदिर के किसी बादशाह ने बनवाए। अकबर बादशाह आगरा से 228 मील पैदल चलकर ख्वाजा के रोज़ाए मुबारक पर गया और कहने लगा कि चित्तौड़ की जंग में जीत हासिल हो जाए तो हुजूर के दरवाजे पर बहुत बड़ी देग चढ़ाऊंगा। जब चित्तौड़ की जंग में उसे जीत हुई तो उसने इतनी बड़ी देग चढ़ाई जिसमें 100 मन चावल पकते हैं। उसके बाद जाहिर ने भी आपके मज़ार पर आकर नियत की कि अगर मुझे जीत हासिल हुई तो ख्वाजा के मज़ार पर देग चढ़ाऊंगा। उसे भी जीत नसीब हुई और उसने 60 मन की देग आपके मज़ार पर आकर चढ़ाई। उसकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते हैं और आपके कदमों में बैठते हैं। आपके उर्स मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मज़ार पर आते हैं और झोलियां भर कर जाते हैं। आपके मज़ार पर अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ी किसी आग में नहीं बहती। नदियों का शोर सुनो किस तरह से शोर करती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंचती है तो बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर है और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बेहतर है। अहले मार्फत ऐसे आफताब है, यानी ऐसे सूरज है जो पूरी दुनिया पर रोशन है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पूरे इतिहास के बारे में आपने सुना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें।
تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔